هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عباد الصالحون صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے ابتدائی گفتگو اپنے وارث کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکناں ورزقتاں وتمتعہ فیہا طویلا پروردگارہ بار الہ جتنے مومنین جہاں سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما بار الہ میری ملت کے جوانوں کو بہترین ماتمی و نمازی بنا بار الہ میرے ذمہ بہت ساری دعائیں لگائی گئی ہیں بہت ساری جھولیاں بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجلی گود کا صدقہ تمام بے اولاد جھولیوں کو آباد فرما بار الہ میری ملت کو جوانوں کو اس قابل بنا کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں پروردگارہ اس سخت دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام مومنین کو رہائی نصیب فرما بار الہ حاضرین کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما ان پہ اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما پروردگارہ سید الشہداء کی فرش ازا کائنات میں جہاں بھی بچ چکی ہے ہر مومن کی حفاظت فرما صلوات مل کے بآواز سے بلند پڑھیں میری ملت کے جوانوں پروردگار آپ کا فرش ازا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے شاید بھائی نے 14 اگست کے حوالے سے 2 مصرے پڑھے تھے آج 1443 ہجری 5 محرم الحرام 14 اگست 2021 ہے جس کی فرش ازا پہ بیٹھے اس کا ایک فرمان ہے حب الوطن من الایمان وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی تھی لیکن دیکھیے میری ملت کے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی جشن منا رہے ہیں کوئی باجے بجا رہے ہیں لیکن ہم اپنے وطن پر جان نچھاور کرنے والے ہیں میں کہتا ہوں میری ملت کے غیور جوانوں یاد رکھو وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری سے کبھی پیچھے مت ہٹنا ماشاءاللہ آزادی کا دن ہے ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں لیکن اس دفعہ چونکہ محرم میں آ گیا تو جن کے صدقے جن کے واسطے سے جن کے فیض سے یہ آزادی حاصل ہوئی تو کیا ہو کہ ان کے احترام میں خاموشی سے منا لیا جائے بے شک بابا ہم بھی 14 اگست کو مانتے ہیں ہم ہی تو مانتے ہیں ہم بھی نہیں ہم ہی تو مانتے ہیں بزرگ میری بات کی تائید کریں گے اگر کسی نوجوان کو سوال ہو وہ جا کے گوگل پہ سرچ کرے جس وقت مملکت خدا داد پاکستان کا ریڈیو پاکستان لاہور سے اعلان ہوا تھا اس وقت 5:12 تھے 14 اگست تھے واہ 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 جب پاکستان کا اعلان ہوا ہے نا 5:12 اور 14 اگست یہ 5 12 14 کے صدقے ملا ہے
کوششیں کس نے کی ہیں، جدوجہد کس نے کی ہے؟ محمد علی نے۔ اکیلے محمد علی نہیں، ساتھ میں ایک فاطمہ بھی تھی۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ شیعہ قوم اقلیت ہے پاکستان میں، جاؤ وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری اکثریت ہے۔ تو ان کو جواب دینے لگا ہوں، آج بھی جا کے ممبئی میں دیکھو، کھوجا ٹرسٹ کی جو شیعہ اثنا عشری ٹرسٹ ہے، وہاں پہ قائد اعظم کا اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا لیٹر موجود ہے، اپنی مہر بھی ہے کہ آج تک میں اسماعیلی شیعہ تھا، آج کے بعد میں اثنا عشری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان شیعوں نے بنایا تھا۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کے بزرگان نعرہ لگایا کرتے تھے نعوذ باللہ، یہ پاکستان نہیں، یہ کافرستان ہے۔ یہ 14 کے صدقے میں ملا، 27 رمضان کی رات کو ملا۔ صلوات پڑھیں گے مل کے آواز سے بولا۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الارض یرثها عباد الصالحون۔ حکومت سلطنت امام زمانہ پہ ہم بات کر رہے تھے، تو میرے ماتمی نوجوانوں کی تعداد آج مجھے کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ بتاؤں میرے ماتمی نوجوانوں کا کیا کردار ہے امام زمانہ کے ظہور میں یا ان کی حکومت میں؟ یہ جو ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے نا یا حسین کہہ کے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ جو امام حسین نے حل من کی صدا کربلا میں بلند کی تھی نا، میری ملت کا نوجوان سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے، آقا مولا اگر اس وقت میں ہوتا تو کربلا میں ہوتا، آپ تنہا نہ ہوتے۔ دایاں ہاتھ مارتا ہے تو یہ کہتا ہے، اور بایاں ہاتھ مار کے میری ملت کا ماتمی نوجوان اعلان کرتا ہے، اے وقت کے حسین، اے فرزند زہرا، اے امام زمانہ، اگر آپ نے اب حل من کی صدا بلند کی تو اپنے آپ کو تنہا نہ پاؤ۔ یہ ماتم داری، یہ عزاداری کہ فرش ازا، اس کا مقصد ہے، فلسفہ ہے، ناصر امام زمان تیار کرنا۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ یہ مولا کی حکومت بپا کیسے ہوگی؟ مولا جب آئیں گے حکومت کو بپا کیسے کریں گے؟ روایات میں ملتا ہے کہ 7 ماہ کے اندر شرق و غرب پہ فرزند زہرا کی حکومت ہوگی، 7 ماہ کے اندر۔ اب جو ہمارے ممبروں سے پڑھا گیا، ہمارے نوجوانوں کو بتایا گیا، بات بالکل ٹھیک ہے، مولا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئیں گے، ذوالفقار بھی ہاتھ میں ہوگی۔ اور نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ایٹمی طاقتیں، یہ ایٹمی قوتیں، مولا ان کا مقابلہ تلوار سے کیسے کریں؟ تلوار سے یہ جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہلوا رہے ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، جدید اسلحہ ہے، ان کا مقابلہ تلوار سے کیسے ہوگا؟ تو میرے عزیزو دیکھو، یہ تلوار جو ہے یہ مولا کے پاس متبرکات میں سے ہوگی، جیسے حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کا عصا، رسول خدا کا صحاب نامی امامہ، اور اسی طرح یہ تلوار، یہ گھوڑا، یہ سب کچھ تبرکات ہوں گے۔ جنگ کیسے ہوگی؟ لوگ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا مولا جب ظہور کریں گے تو یہ انسانیت، یہ معاشرہ پیچھے کی طرف جائے گا، پتھر کا زمانہ آئے گا؟ نہیں بابا، طول تاریخ اٹھا کے دیکھو، زمانے نے ہمیشہ ترقی کی ہے، ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اب جنگیں اٹھا کے دیکھیں، جنگ کوئی بھی آپ پڑھ کے دیکھیں تو جو بھی جنگ جیتا ہے، جنگ جیتنے کا فلسفہ کیا تھا؟ جس کے پاس علم زیادہ تھا وہی فاتح قرار پایا۔
تو جب یہ مولا کے دور میں جو جنگ ہونی ہے، جو مولا نے غلبہ پانا ہے، وہ علم کے طور پہ ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی ہمارے علم کا وارث ہے۔ دنیا نے ترقی کی ہے، دنیا آگے کی طرف گئی ہے، دنیا پیچھے کی طرف نہیں جائے گی۔ مولا امام زمان وارث علم ہے، جس کے پاس علم زیادہ اس کی فتح۔ اب سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے قائم بالسیف، تلوار کے ساتھ قیام کرنے والے، چھٹے لالے ولایت کی یہ حدیث ہے۔ اب سوال کرنے والا یہ کہے گا کہ تم کہہ رہے تلوار کے ساتھ تو فتح ہونی نہیں آج کے دور میں، تو وہ اس لیے اس دور کا جو سب سے بڑا اسلحہ تھا وہ تھا تلوار۔ اب امام اس دور کو بھی جانتے تھے، اس دور کی ٹیکنالوجی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے۔ تلوار سے مراد یہ ہے، قائم بالسیف سے مراد یہ ہے کہ مسلح قیام کریں گے مہدی اور ان کے ناصر۔ اب 7 ماہ میں پوری دنیا پہ حکومت کیسے قائم ہوگی؟ توجہ تو ہے نا؟ طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ سنا کرو، اپنے وقت کے امام کی باتیں سنا کرو، ان پہ بھی صلوات اور نعرہ لگایا کرو۔ خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ علم نے فتح پائی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہماری مہدی ہمارے علم کا وارث ہوگا۔ فتح کیسے پائیں گے؟ فتح کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ امام زمانہ کے جو انصار ہوں گے ان کا اخلاق ایسا ہوگا اور کچھ ایسے جدید اسلحہ سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابھی تک زمانے میں 2 حرفوں کا علم ہے، جب آپ کا 12واں ظہور کرے گا 2 نہیں 27 حروف کے ساتھ علم ظہور کرے گا۔ ابھی 2 حرفوں کے ساتھ دنیا اپنے آپ کو سپر پاور کہلا رہی ہے، تو سوچو جب 27 حروف کا علم لے کے آئے گا امام زمانہ تو کیا حال ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ اخلاق ایسا ہوگا میرے مولا کے انصار کا، ایسی قوتوں سے وہ لیس ہوں گے، سامنے والی فوجیں دیکھیں گی نا ان سے لڑنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب جب دنیا دیکھے گی مولا فتح کرتے جا رہے ہیں، وہ سفیانی ہوگا یا کوئی اور ہوگا، آگے چل کے میں علامات ظہور میں بتاؤں گا کہ یہ سفیانی کون ہے اور علامات ظہور کیا ہیں۔ لوگ حکومتیں جب امام زمانہ کا وہ عدل دیکھیں گی جس کے لیے سیدہ نے اپنی قربانی دی کہ لوگوں کو عدل علوی کی جھلک دکھا سکے، جب عدل علی دنیا میں آشکار ہوگا تو لوگ اپنی ظالم حکومتوں کو خود گرائیں گے، مولا کو کہیں گے مولا ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اپنے ناصر بھیج اور ہم پہ حکومت کریں۔ صلوات پڑھیں گے مل کے آواز بلند۔ وقت کا امام جو ہوتا ہے نا وہ تمام علوم سے واقف ہوتا ہے۔ انبیاء ائمہ کے علم کے وارث ہیں۔ امام زمانہ موجودہ حالات میں دیکھیے، یہ کورونا کی جو وبا ہے نا، یہ وائرس ہے یا نہیں اس پہ گفتگو نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے، لیکن کورونا نے مہدویت میں اپنا ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو سپر پاورز کہلوا رہے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں، ہم فلاں کو میڈیا میٹ کر دیں گے، ہماری اجارہ داری ہے، چاہے عراق پہ حملہ کریں، چاہے افغانستان پہ کریں، چاہے کسی کو بھی میڈیا میٹ کر دیں، جہاں چاہیں جس کو شہید کر دیں، جہاں چاہیں بلڈوزر چلا دیں، وہ اپنے آپ کو سپر پاورز کہلوا رہے تھے نا، اور کہہ رہے تھے، کہیں سے آواز آئی تھی کہ ہم بتاؤ وہ آپ کا مہدی کہاں ہے، ہم لشکر تیار کر رہے ہیں۔ ادھر سے جب ان کی یہ صدائیں بلند ہوئی تو پروردگار نے ابھی اپنے مہدی کو نہیں بھیجا، اپنے ایک نامرئی مخلوق، نہ نظر آنے والے سپاہی کو۔ یہ کورونا وائرس خدا کی مخلوق ہی تو ہے،
اپنے چھوٹے سے سپاہی کو بھیج کر ان سپر پاور کی ناک رگڑوا دی۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے، ناک زمین پہ رگڑی گئی، بے بس نظر آئے، لاشیں نہیں اٹھائی جاتی، ویکسین تیار کرو۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اس خدا کی ایک نہ نظر آنے والی چھوٹی سی مخلوق، اس خدا کے ایک چھوٹے سے سپاہی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، فرزند زہرا سے مقابلہ کرنے کے اعلان۔ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، یہ خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہو جائے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے، تو اس کو جو کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اس کو جو قرنطینہ کیا جاتا ہے، وہ کتنے دن ہے؟ اللہ 14۔ شفا ملے گی ان کے صدقے سے، ان کے نام کے عدد سے ملے گی۔ 14 کا عدد کس لیے ہے؟ میری تو فکر میں یہی آیا کہ 14 دن باقی دنیا سے الگ ہو کے، تمام انسانوں سے الگ ہو کے، روزانہ اپنے دوبارے سے توسل کرو، شفا بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ تو عزیزاً، فتح ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں علم زیادہ ہوتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ وہ جو تن بتن کی جنگ ہوا کرتے تھی نا تلواروں کے ساتھ، اب وہ جنگ نہیں، اب تو بٹن کا دور ہوگا۔ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جنگیں آپ نے سنی ہیں۔ میرے مولا وہ ہیں جو سلونی قبلاً تفکرونی کا دعویٰ کرتے تھے۔ مولا کا علم، جب مولا میدان میں آتے تھے نا، جو مخالف ہوتا تھا، اگر اس کے پاس تلوار چلانے کے علم کے طور پہ 20 طریقے ہوتے تھے تو میرے مولا کے پاس 100 طریقے ہوتے تھے۔ جب اپنے وہ 20 طریقے آزما چکا ہوتا تھا تو پھر جو مولا وار کرتے تھے اس کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ وقت کی حجت جو ہوتی ہے وہ علوم انبیاء کی وارث ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں فتح ہوگی، اور جو وقت کی حجت ہوتی ہے، نہ اس جیسا کوئی شجاع ہوتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عدالت ہوتی ہے، نہ اس جیسا کسی کا اخلاق ہوتا ہے، نہ اس جیسا کسی کا علم ہوتا ہے۔ دلیل تو 5ویں لال ولایت کا دور ہے۔ آؤ امام باقر علیہ السلام کا ایک فضائل کا جملہ سناؤں۔ آپ نے سن رکھا ہے، مولا کی تاریخ بھی بڑی ہوگی کہ مولا نے ظاہری طور پر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کربلا میں 3 یا 4 سال کا سن بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ امام باقر علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہو یا تیر کمان اٹھایا ہو۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے۔ ہمارے دیگر بابا سے بلند تر سلام۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اس وقفے کے دوران اچانک ایک جملہ آزادی کے حوالے سے اور آ گیا۔ پروردگار اس جوان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ آزادی کے حوالے سے ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا اس درمیان وقفے کے دوران۔ آزادی کو عربی میں حریت کہتے ہیں۔ آزادی کو عربی میں، امام باقر والا جملہ سناؤں گا، وہ میں نے روک دیا ابھی۔ آزادی کو عربی میں حریت کہتے ہیں۔
تو ہمیں تو 14 اگست 1947 کو آزادی ملی تھی، لیکن ایک گناہوں سے اٹا ڈٹا ہوا کربلا میں مولا کے قدموں پہ ایک شخص گرا تھا۔ مولا نے کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت۔ شاہ عباس صفوی کا دور ہے۔ اب جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں نا کربلا کی، تو جناب حر علیہ السلام کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے، مزار دے بہت ہی شاندار، بہت پیاری زنی بنی ہے، بہت شاندار مزار ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، 14 کا زوار بنائے۔ یہ زری جو ہے شاہ عباس صفوی نے بنائی ہے۔ شاہ عباس صفوی کا دور ہے۔ اس نے جب جناب حر علیہ السلام کی ہسٹری پڑھی، وہ جب رومال فاطمہ پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ رومال حاصل کرنا ہے۔ کھدوایا قبر کو کھدوایا تو دیکھا ایسے جیسے ابھی چند لمحات پہلے دفنایا ہو۔ اپنے خاتموں سے کہا اس رومال کو کھولو مجھے دو۔ وہ رومال کھولا تو خون کا ایک فوارہ جاری ہو گیا۔ کہا یہ مجھے دے دو، یہ میرا رومال، اس کے ماتھے پہ باندھو۔ جناب حر کے ماتھے پہ شاہ عباس صفوی کا رومال باندھا گیا، خون پھر بھی نہیں رک رہا۔ پھر کہا یہی رومال واپس باندھ دو۔ وہاں سے شاہ عباس صفوی نے کہا کہ یہ واقعاً حر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہاں سے مزار تعمیر کروایا۔ حریت میرے جوانوں، حریت آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی فقط جشن کا نام نہیں ہے، آزادی فقط خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے۔ آزادی جیسے مولا نے گناہوں سے بھرے ہوئے حر کو آزاد کیا تھا، اسی طرح آج اس فرش ازاں سے 14 اگست اور فرش ازاں متصل ہو گئے ہیں، آزادی اور فرش ازاں متصل ہو گئے ہیں، تو یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو مولا آپ کے صدقے سے آج ہمیں گناہوں سے بھی آزاد کر دیجیے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ تھوڑا سا دھوپ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ صلوات دوبارہ پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ تو امام باقر علیہ السلام جنہوں نے ظاہری طور پر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، امام علم کا وارث ہوتا ہے۔ ہشام بن ملک کا دور ہے۔ انہوں نے، امویوں نے، عباسیوں نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح محمد و آل محمد کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جب بھی کوشش کی خود منہ کی کھانی پڑی۔ ہشام بن ملک کا دور ہے۔ اس نے اپنے دربار میں کچھ تیر انداز، نیزہ انداز بلائے، شوقین تھے کھیلوں کے، تیر انداز، نیزہ انداز بلائے، اور امام باقر علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ اب یہ جانتا تھا کہ یہ جو فرزند رسول ہیں انہوں نے کبھی جنگ میں تو حصہ لیا نہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے تلوار اٹھائی، نہ ہی کبھی ان کے ہاتھ میں نے آج تک تیر اور کمان کو دیکھا ہے۔ یہ تو فقط حدیثیں ہی سناتے ہیں اور تربیت کرتے جا رہے ہیں، یہ تو مدرسے میں بیٹھ کے فقط درس ہی دیتے ہیں۔ جب تیر اندازوں نے تیر چلائے، ان کے نشانوں پہ لگے، لوگوں نے داد دی۔ اب یہ ہشام بن ملک کو شرارت سوجی، کہتا ہے فرزند رسول آئیں آپ بھی تیر چلائیں۔ مولا فرماتے نہیں ہمیں اس سے معاف رکھو۔ کہتے نہیں یہ لوگ تیر چلا رہے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کے دادا بہت بڑے شجاع تھے، آپ کے چچا عباس جو ہے وہ بہت بڑے تیر انداز گھوڑ سوار تھے، آپ کے شہزادہ علی اکبر کی یہ شجاعت خود بیان کرتا رہا۔ کہتا نہیں آپ بھی تیر چلائیں۔ جب مولا نے انکار کیا، اس کا اصرار بڑھا، مولا کا انکار بڑھا۔ جب اصرار میں شدت آئی نا، اب تک جو باقر نفیس مزاج تھا، اللہ جانے علی کی شجاعتوں نے چہرے کا طواف کیا۔ اب جو تیر انداز تھے وہ ایک ایک تیر چلا رہے تھے، مولا باقر نے کمان پکڑی، ایک نہیں 7 تیر اکٹھے اٹھائے۔ ملیے گا میرے ساتھ، لطف آئے گا۔ مولا نے 7 تیر اکٹھے اٹھائے۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام نے ایک کی بجائے 7 تیر کیوں اٹھائے؟ ایک ہاتھ میں کمان پکڑی، باقی تیر 6 بغل میں لیے،
پہلا تیر چلایا فرزند رسول نے، ابھی وہ جا کے عین نشانے پہ لگا تھا، یا دوسرا تیر کھینچا، ابھی پہلا لگا نہیں تھا، دوسرا اس کی پشت پہ لگا، اس کو چیرتا ہوا نشانے پہ، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، اسی طرح ساتھ کے ساتھ تیر ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے نشانے پہ لگے۔ مولا نے کمان کو شام کی طرف پھینک کے کہا علی علی ہوتا ہے، چاہے 50 ہجری کا ہو چاہے 3 ہمارے علی علی ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا، اس کے جو گھڑ سوار، جو نیزہ انداز، جو تیر انداز آئے ہوئے تھے، مولا نے تو کمان پھینکی نا شام کی طرف، انہوں نے ادب سے آ کے مولا کے قدموں میں رکھ دی، کہا مولا آج تک جو زمانہ جو گزرا ہے پیچھے اور آنے والے زمانے تک قائم قیامت آپ نے جو منظر دکھایا، قیامت تک شاید دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں اس کائنات میں کوئی تیر انداز ہے تو وہ فرزند رسول محمد واقع۔ جی آپ سلامت رہیں۔ یہ مولا کا علم تھا، ان کے پاس 1 حربہ ہوتا ہے، امام کے پاس 100 حربے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح جیسے مولا نے تیر میں شکست دی، مولا کے ہزاروں مناظرے ہیں جو مشرکوں کے ساتھ ہیں، منافقوں کے ساتھ ہیں۔ اب ہر امام کی سیرت، ایک واقعہ تو ہم پڑھ دیتے ہیں، ہر امام کی سیرت پڑھنے کے لیے اشرے چاہیے، ایک محفل میں تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میری ملت کہاں کھڑی ہے؟ میں نے کل پرسوں بھی جملہ کہا تھا کہ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں ابھی تک ہم وہ 50 اور 61 ہجری سے آگے آئے ہی نہیں۔ جسمانی طور پہ شیعت نے ترقی کی، ذہنی طور پر ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ اب ہمارے ممبروں سے عشرہ کس کا ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، لیکن مولا بیان کتنے ہوتے ہیں ہمارے ممبروں سے؟ 3 شعبان 55 بیان ہوا، یا رسول کے کندھوں پہ سواری، اس کے بعد کوئی 1-2 واقعہ، 61 ہجری کربلا، 10 محرم مولا شہید ہو گئے تمام۔ مولا کا سن کتنا ہے ظاہری؟ 57 سال، جی ہیں سلامت رہیں۔ 57 سال، 7 سال کا بچپن بیان ہوا، 61 ہجری 57 سال مولا امام حسین بیان ہوئی۔ یہ 7 سال تو بیان ہوئے، یہ 50 سال کا آپ کا اور میرا آقا کہاں ہے؟ اسی دنیا میں زندگی گزاری۔ تو آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے کوشش کی ہے، جو میرا MPhil کے تھیسز ہیں، میں نے موضوع لیا ہے کہ سیرت اور بصیرت امام حسین علیہ السلام دوران خلفاء، دوران امام علی علیہ السلام اور دوران امام حسن علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بیان ہونا چاہیے ہمارے ممبروں سے، ہمارے مولا کی سیرت بیان کتنی ہوتی ہے۔ پہلے خلیفہ کے دور میں، دوسرے خلیفہ، تیسرے مولا علی کے دور میں مولا امام تو تھے نا، سیرت کیا تھی، بصیرت کیا تھی؟ اپنے بابا علی کے دور میں امام تھے، مولا ماموم تھے، کردار کیا تھا؟ بھائی ہے حسن، امام ہے، یہ ماموم ہے، سیرت کیا تھی، بصیرت کیا تھی؟ یہ بیان نہیں ہوتی ہمارے ممبروں سے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آئندہ عشروں میں اس کو بیان کیا جائے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ آپ کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک مولا کے محب، موالی، اور یوں کہوں کہ مولا کے حقیقی عارف کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو علامہ ہلی کا واقعہ سنایا تھا۔ علامہ جب کہا جاتا ہے تو یہ یا علامہ
ہلی کے نام کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے یا علامہ عبدالحسین امینی کے ساتھ؟ یہ علامہ عبدالحسین امینی کون تھے؟ علامہ عبدالحسین امینی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے الغدیر لکھی ہے. جلدیں ہیں اس کی 20 لیکن 11 جلدیں چاپ ہوئی ہیں. باقی جلدیں کیوں نہیں چاپ ہوئی؟ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ صدام کا دور تھا تو باقی لکھا ہوا جو وہ وہیں رہ گیا تھا تو ہم ہجرت کر کے ایران آ گئے. علامہ امینی بیٹھے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زری مبارک کے پاس، دعا مانگ رہے ہیں، مولا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ مسئلہ بتائیے، آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں. توسل کر رہے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھا ایک عربی آیا، اس نے کہا مولا میری فلاں مشکل ہے، اگر حل نہ کی تو یہ ماشاءاللہ. چلا گیا واپس. معرفت، شاید یہ پہلے بھی واقعہ پڑا ہو لیکن موضوع سے متصل کرنے کے لیے چلا گیا واپس. تھوڑی دیر کے بعد آیا، مولا مسئلہ حل ہو گیا، نہ سلام نہ دعا نہ زیارت، مسئلہ حل بھی ہو گیا. علامہ امینی کہتے ہیں مولا میں تو آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کی ولایت کو بیان کر رہا ہوں. علامہ امینی یہ جو الغدیر لکھی ہے نا، اس میں جتنے بھی حوالے ہیں شیعہ کتب سے نہیں ہیں، سارے کے سارے حوالے اہل سنت کی کتب سے نہیں ہیں اور مولا کی ولایت کو ثابت کیا. بیٹھے ہیں کہ مولا میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ یہ مکاشفہ ہوا، نیند آئی، مولا آئے. مولا کہتے ہیں امینی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فلاں بازار میں جا ہے، وہاں پہ ایک کتاب فروش بیٹھا ہے، اس کے پاس فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں صفحے پہ تمہارا مسئلہ لکھا ہوا. مولا اتنی سی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مولا کہتے ہیں جب ہمارا چاہنے والا ہم سے جب گفتگو کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم سے گفتگو کرتا رہے. ہمیں تمہارا لہجہ اتنا پسند ہے. تو علامہ امینی نے اتنی محنت کی ہے. علامہ امینی کا زندگی نامہ اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو وہ ایک پاؤں سے معذور بھی تھے. لکھنؤ کی لائبریری، نجف، کربلا، بغداد، سب لائبریریاں چھان ماری. ان کی زندگی کا ایک واقعہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. مصر الازہر یونیورسٹی میں مطالعے کے لیے گئے، کچھ سوالات تھے، کچھ حوالے ڈھونڈنے تھے. وہاں پہ پہنچے، لائبریری میں بیٹھے ہیں. اب جن کی تار ملی ہوئی ہے وقت کے امام سے، پشت پہ ہاتھ بھی انہی کا ہوتا ہے. اب لائبریری میں بیٹھے ہیں، مفتی اعظم، مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا، سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. الازہر کا مفتی اعظم آگے کہتا ہے علامہ امینی آپ جو ہے سفر کر کے آئے ہیں تو میں نے آپ کے لیے دعوت رکھی ہے. علامہ کہتے ہیں نہیں دعوت کو رہنے دو، مجھے میرا کام کرنے دو، جس مقصد کے لیے میں سفر کر کے آیا. کہا نہیں دعوت رکھیے. کہا اچھا وہاں پہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں تقریباً 84 مفتیان کرام ہمارے مذہب کے موجود ہیں. کہا نہیں میں وہاں نہیں آؤں گا. کیوں؟ تم لوگ سوال کرتے ہو پھر خود مشکل میں پڑ جاتے ہو. کہا ایک شرط پہ آتا ہوں، مجھ سے سوال کوئی نہیں کرے گا، مجھ سے سوال کوئی نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے. آگے میز لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں. یا جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے سوال کیا آپ کے نزدیک مولا علی افضل ہے یا ان کے زمانے کے جو یہ لوگ تھے وہ افضل ہے؟ علامہ نے مفتی اعظم کی طرف دیکھا. کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا، میرا وقت ضائع کر رہے ہو. کہا چلو کوئی بات نہیں، اب سوال کیا ہے تو آپ جواب دے دیں. اچھا لو پھر اب علی والا بولنے لگا ہے تو سنو زمانے والے. علامہ امینی کہتے ہیں اچھا پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. یہ حدیث کہ جو شخص، جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. دیکھیں حدیث کو بھی کھولنے کے لیے وقت چاہیے، میں کھول نہیں رہا، فقط ایک نقطہ. کیونکہ شاہ صاحب اس حدیث میں لفظ جہالت استعمال نہیں ہوا.
जाहिलियत। मासूम फरमाते जब भी कहीं तुम्हें रसूल की हदीस में लफ्ज जाहिलियत मिले तो समझ लेना ये जाहिलियत इस्लाम से पहले वाली जाहिलियत है, यानी कुफ्र है। जो अपने जमाने के इमाम को ना पहचान के मरा वो इस्लाम पे नहीं, वो कुफ्र में मरा। नारे हैदरी। अल्लामा अमीनी ने ये हदीस पढ़ी, शुरू किया। आपके यहाँ ये हदीस मुस्तनद है जी, मुस्तनद है। एक से इकरार लिया, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। जब सबसे इकरार ले लिया अली के इस मवाली ने, तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि ये बताओ बीबी फातिमा तो ज़हरा को अपने जमाने के इमाम की मार्फत थी या नहीं? अब ऐसे सन्नाटा छाया जैसे आप खामोश हो गए। वो जो पहला बैठा था जिसने सवाल किया, उसने कहा मुझे कोई हाजत आई है, जवाब देने की बजाय हाजत के लिए निकल गया। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं तो इनके साथ आया था। मुफ्ती आजम की तरफ देख के कहते मैंने पहले भी कहा था अली वालों को नहीं शेरा करते। अल्लामा अमीनी ने गदीर को साबित किया है। अभी इस रमज़ान या इससे पिछले रमज़ान ARY न्यूज़ पे एक इशू चला था। देखिए, हाजिर जवाबी और फिलबदी जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बंदा मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा हो तो वहाँ पे पाँव मजबूत करके रहना चाहिए। एक सवाल हुआ, किसी ने सवाल किया कि आपके मकतब के नज़दीक आया मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया से अफजल है? सवाल करने वाले ने सवाल किया, जवाब ना बन पाया। वो एक जो है अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जवाब लेते जाओ। बुजुर्गों से दुआ लेनी है, नौजवानों से दाद लेनी है। अब मुझे ये बताओ कि रसूल क्या फरमा रहे हैं, मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला। अब रसूल किसके मौला है? वाह वाह वाह। मैं तमाम आपसे अंबिया के तमाम सरदारे अंबिया के। लो एक जुमला फिर पता नहीं कहाँ से आ गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे मौला अली सिन में छोटे थे, चौथे नंबर पे हैं, तुम कहते हो पहले अली को सबसे पहले मानो, अली का पहला नंबर है। अली जबकि सिन में भी छोटे हैं, तो मुझे कहने दीजिए यहाँ पे सिन नहीं देखा जाता। रसूल खुदा 1,23,999 अंबिया के बाद भी आगे सरदार अंबिया है। अब रसूल किसके मौला हैं? एक मर्तबा जिब्राइल वही लेके आए, रसूल खुदा ने सवाल किया, जिब्राइल तुम्हारा सिन कितना है, तुम्हारी उम्र कितनी है? पता रसूल को खुद भी था, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। जिब्राइल कहता या रसूल अल्लाह, कुछ खास मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अफलाके आलम पर एक सितारा नमूदार होता है 70,000 साल के बाद, और मैं जिब्राइल ने वो सितारा 70,000 मर्तबा देखा है। 70,000 मर्तबा। बिहार की रिवायत है, रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूँ। 70,000 मर्तबा वो मैंने सितारा देखा है। अच्छा जिब्राइल, अगर अभी वो दिखाऊं तो पहचान लोगे? जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह, अगर किसी के साथ, इंसान के साथ या किसी मलक के साथ अगर मेरा सामना हो जाए तो मैं तो उसको नहीं बोलता, ये तो मैंने 70,000 सालों में 70,000 मर्तबा देखा है, इसको कैसे बोल सकता हूँ? तो रसूल खुदा ने उसको बुलाया जिसको हमेशा बुलाया करते थे, अली जी आका, जी मौला, जी सैयद सरदार, करीब आओ, उद्म मिन्नी, करीब आओ, करीब आए और करीब आओ, करीब बुलाया। अली अपना अमामा उतारो, अमामा
کی پیشانی سے ٹکرائی، ایک نور نکلا، آسمان پہ گیا۔ اب جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل کہتا ہے واللہ یہ وہی نور ہے جو میں دیکھا کرتا تھا۔ اب یہاں سے پتا چلا رسول جبرائیل کے بھی مولا، اسرافیل کے بھی مولا۔ رسول کس کے مولا؟ جبرائیل کے بھی مولا، اسرافیل کے بھی مولا، رسول آدم کے بھی مولا، رسول نوح کے بھی مولا، رسول ابراہیم کے بھی مولا، رسول یونس کے بھی مولا، رسول یوسف کے بھی مولا، بلکہ یوں کہوں 1,23,999 انبیاء کے مولا، حضرت آدم سے لے کر آخری مرنے والے تک رسول ہر ایک کے مولا۔ اس کائنات میں کوئی ایسی شے ہے نہیں جس پہ ہمارے رسول کی حکومت اور ولایت نہ ہو۔ اب یہ اقرار میں نہیں کہہ رہا، جاؤ جا کے بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، بھائیوں کی کتابوں سے اٹھاؤ، وہ بھی رسول خدا کو انبیاء کا سردار بھی مانتے ہیں، اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، یعنی پورے کے پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ رسول کہہ رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اگر رسول آدم کا مولا، علی آدم کے مولا، رسول نوح کے مولا، علی نوح کے مولا۔ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہو۔ علی علی کرنے کا سارا سال ہوتا ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ آج اس کی شہادت ہے کہ جس کے مصائب برداشت کرنے کی سکت مولا حسین کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن مشیت الہی کے پابند تھے۔ میں سوچ رہا تھا شروع کہاں سے کروں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ یہ بنی ہاشم ہے۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ 11 شعبان ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج حسین کو حسین کی تہجد نمازوں کا اثر ہم شکل پیغمبر مل گیا۔ جب شہزادہ علی اکبر اس دنیا میں آئے تھے تو مولا کے دروازے پہ جو بھی آیا، مولا نے اپنے حیثیت اور استطاعت وقت کے امام اس کے مطابق عطا کیا۔ دیتے جا رہے ہیں، ہر ایک کو دیتے جا رہے ہیں، کسی کو سونے چاندی جواہرات۔ لیکن جب شریکت الحسین نے آ کے مبارک دینا تو میرے مولا نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، اب اپنی بہن مسافر شام کی حیثیت کے مطابق کوئی چیز نظر نہ آئی، وہی شہزادہ اٹھایا بہن کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہن کی گود میں رکھ دیا کہ بہن آپ کو یہ عطا کیا، لیکن ایک وقت آئے گا جب ضرورت پڑے گی تو واپس مانگوں گا۔ یہ 11 شعبان ہے۔ پھر چلیے کہیں اور چلتے ہیں۔ پھر تاریخ کے اوراق جب الٹے تو یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاشمیوں کا محلہ ہے۔ یہ کس کی حویلی ہے؟ یہ حسین بادشاہ کی حویلی ہے۔ یہ بادشاہ کیوں کہا؟ ابھی حسین آباد ہے، ابھی مدینہ آباد ہے، ابھی علی اکبر بھی ہے، ابھی عباس بھی ہے، ابھی اولو محمد بھی ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ علی اکبر چھوٹے سے ہیں، بابا کے سامنے بیٹھے ہیں، یا نانا کی زیارت میں مشغول تھے مولا حسین، یا اتنے میں علی اکبر کہتے بابا بابا۔ میرے اس لفظ بابا پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ جانے کل جب شہزادے کے جھولے کے لیے میں اس ماں کی حسرت بڑھوں گا، کیسے برداشت کروں گی کہ جو حسرت لے کے دنیا سے چلی گئی۔ کاش کبھی میرا لال بھی ماں یا بابا کا لفظ کہتا۔ بابا جی میرا لال، بابا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ میرا لال جان سے بھی زیادہ۔ اچھا بابا
کوئی فرمائش کرو پوری کریں گے؟ ہاں میرا لال، آج حسین آباد جو ہے، آج حسین بادشاہ ہے، آج حسین مدینے کا وارث ہے، کہا بابا انار کھانے کو دل ہے۔ موسم نہیں ہے انار کا، علی اکبر نے انار کی فرمائش کر دی تو احادیث میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جنت جو ہے نا وہ ہمارے بچے ہوئے نور سے خلق ہوئی ہے۔ اب جب جنت نے دیکھا میرے مولا کے مشکل بن رہی ہے تو مولا کے قریب ایک ستون تھا، مولا نے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، یا تازہ انار کی ایک شاخ نکلی، اوپر سے انار توڑا، علی اکبر کے ہاتھوں پہ دیا۔ علی اکبر نے انار کھانا شروع کیا، انار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو ابھی مولا مسکرا رہے تھے یا گریہ کرنا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ علی اکبر کہتے بابا کیا میں نے پریشان کر دیا؟ گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں میرا لال تو فرمائشیں کر، تیرا بابا پوری کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک وقت یاد آ گیا علی اکبر، آج تو یہ بے موسمہ پھل تھا، تو نے مانگا جنت سے آ گیا، لیکن کل ایک وقت ہوگا، عصر عاشور ہوگی، تو آئے گا مجھ سے نہر کے کنارے پانی مانگے گا، تیرے بابا کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ بہت آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جانا ہے، آرام آرام سے جا رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں کر رہا۔ آج سے پیچھے جو دن تھے ان میں زور لگانے کی ضرورت تھی، آج زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ نوجوان بیٹھے ہیں، کھڑا ہو نا ذرا میرا بھائی، کھڑا ہو کر یہ دیکھو، یہ 18 سال کا جوان لگتا ہے نا، مجھے انصاف سے بتانا ایسے جوان قربان کرانے کے لیے ہوتے؟ بیٹھ سے میرا بھائی، تیری بہنیں تیرا سیرا دیکھے، ماں باپ پہ نصیب ہو، میرا مدینے کی طرف رک کر کے گئے نا سیرا پھر اپنا مقدر کی تو شہروں کو درستی رہی ہے۔ آج جب تابوت برآمد ہو نا، ایک کام کرنا، یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کے کندھوں پہ تابوت رکھنا اور جوان کھڑے ہو کے دیکھنا، اندازہ کرنا کہ ضعیفی اٹھاتی کیسے ہے جوانی کو۔ آپ نے پانی بھی پیا ہوا ہے، تھکے ہوئے بھی نہیں ہے، وہ سب وہ 69 لاشیں اٹھا چکا تھا، وہ تھکا ہوا تھا، یہ علی اکبر تھا، یہ جوان تھا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ 9 محرم ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ تاریخ۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ مغرب اور عشاء کی آذان ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ جب 28 رجب کو چلے تھے نا مدینہ سے، مولا نے ایک مؤذن منتخب کیا تھا، چنے ہیں میرے مولا نے لوگ، ایسے نہیں بہتر اکٹھے ہوئے، کوئی صحراؤں سے اٹھائے، کہیں حبیب کو خط لکھ کے زینب کی مہر لگو، کہیں مسلم ابن اوسطہ کو بلایا، کہیں وہاں کلبی کو اٹھائے، چنے ہیں لوگ۔ یہ میرے مولا کے جو مؤذن تھے نا وہ شہزادہ علی اکبر نہیں تھے۔ 28 رجب کو مدینے سے حجاج بن مسروق کو بلایا ہے قاصد بھیج کے، جی آقا، جی مولا، جی سید و سردار، حجاج تیری اذانیں بہت خوبصورت ہے، تیرا لہجہ بہت خوبصورت ہے، کیا تو حسینی بلال بن کے چلنا چاہے گا؟ مولا میرے لیے تو سعادت ہے۔ یہ حجاج بن مسروق ہے جو اذانیں سناتا آ رہا ہے، یہ 9 محرم ہے، یہ مغرب اور عشاء کی اذان دی، نماز پڑھنے کے بعد مولا نے آواز دی، حجاج اے مسروق کے بیٹے میرے قریب آ، جی آقا، جی مولا، جی سید و سردار حجاج، آج تک تو نے جو اذانیں دینی تھی دے لی۔ حجاج کل صبح اذان کی زحمت نہ کرنا۔ حجاج نے مولا کے قدموں پہ ماتھا رکھا، مولا گستاخی ہو گئی، مولا کہ میری اذان میں کوئی غلطی ہے؟ مولا میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ زہرا چاہیے تو جنگلوں میں اذانیں سنا رہا ہوں، وہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مولا کوئی غلطی ہوگی؟ نہیں حجاج، مولا تیری دعائیں قبول کرے، مولا تیری اذانیں قبول کرے، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کل میرا دل چاہتا ہے کہ میں نانا کی آواز میں اذان سنوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نانا کی آواز میں اذان سنوں۔ اذان آپ کو صبح عاشور سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ شہزادہ علی اکبر ہیں۔
میرے بھائی ابھی تشریف لائیں گے، وہ برچی بھی سنائیں گے آپ کو، مولا کا لاش بیانہ بھی سنائیں گے۔ جوان ہوں، میرے جگر میں طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو، میں بھی سید ہوں، میرے جگر میں طاقت نہیں ہے میں علی اکبر کی برچی پڑھ سکوں، لیکن علامہ علی نقی نکن علیہ الرحمہ کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی میت حسین اٹھا کے خیام میں لے کے آئے ہیں نا، تب گریا ہوا کرتا تھا یہ واحد شہزادہ ہے۔ جب میت آتی تھی تب گریا ہوتا تھا، لیکن جب یہ چلنے لگا ہے تب کہیں سے آواز آتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ عباسہ کی آوازیں آتی تھی۔ یہ واحد شہزادہ ہے، 17 مرتبہ الوداع کیا ہے علی اکبر کو، 17 مرتبہ، 17 مرتبہ پلٹا ہے شہزادہ۔ اور منظر کیا ہے؟ یہ کربلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حسین کا خیمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم شکل پیغمبر ہے، امامہ رسول کا باندھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم بھی پڑھتے جاتے ہیں، امامے کے پیج بھی جو ہے وہ گھماتے جاتے ہیں۔ یا اچانک آیت بدلی، ان للہ و انا الیہ راجعون، طاط الحنک پہنا دی۔ اللہ اکبر۔ لے آئے خیمے میں، اس خیمے میں جہاں پہ بیویوں نے ارد گرد حلقہ باندھا ہے۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرو، بہت آہستہ آہستہ، آرام آرام سے جا رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں کر رہا۔ حلقہ باندھا ہے بیویوں نے، ایک نفسیاتی جملہ پڑھ دو تاکہ آپ کی آنکھوں کی تیاری ہو جائے۔ جب کہیں کوئی جنازہ ہو نا کسی ضعیف کا، اگر اس میں دیر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق جنازہ کروانا تھا، ہمیں اپنے بھی کام ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں کسی جوان کا جنازہ ہونا، وہاں پہ چاہے سارا دن گزر جائے کوئی نہیں کہتا کہ دیر کیوں کی، ایک دوسرے سے کہتے چلو کوئی بات نہیں، جوان کی میت ہے، اس کی بہنیں دیر سے آنی ہوگی، جوان کی میت ہے، جوان بھائیوں کی بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بھائیوں کا زور کمر ہوا کرتے ہیں، اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اجرکم اللہ، یہ تو کربلا بنتی نظر آ گئی، میں تو بہت آرام سے جا رہا تھا۔ اگر جب بہن دیکھتے ہیں نا کہ میرے جوان بھائی کی میت ہے، لاشا جب دیکھتی ہے کہ اب اٹھانے لگے ہیں، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، دونوں ہاتھ پھیلا دیتی ہے، اے میں منت کرتی ہوں، مجھے پتہ میرا بھائی جا رہا ہے، ایک مرتبہ آخری مرتبہ مجھے بھائی کے چہرے کی زیارت کرنے دو۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، آپ کے ماں باپ آپ کی خوشیاں دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جتنی دیر ہونی تھی ہو گئی، جنازہ رکھو، بہن کو جنازے کی زیارت کرواتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ ہائے سکینہ تیرا اپنا مقدر، ہائے سغرا تیرا اپنا مقدر۔ یہ بیٹیوں کا حلقہ ہے، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا جس طرف جاتا ہے، علی اکبر کا گھوڑا جس طرف جاتا ہے حلقہ بھی اس طرف جاتا ہے۔ کہیں سے آواز آتی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ یا علی اکبر اتنے میں کہتے بیبیو تم اپنا گریہ کرتی رہو گی، لیکن باہر میں غریب حسین ہونے کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ علی اکبر اجازت لے کے چلے، 17 الوداع ہیں، جتنے پڑھ سکا، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی اتنے پڑھ دوں گا، پرچی تک تو جانے کے لیے میرے پاس جگر ہی نہیں ہے۔ علی اکبر چلے، یا پیچھے سے مولا عباس کی آواز آتی ہے علی اکبر جانا ہے چلا جا، لیکن ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا، منظر کیا تھا؟ کائنات کے کھلاڑی آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، کائنات کو اٹھایا، دیکھا منظر کیا تھا؟ 18 سال برقعے میں پالنے والی ماں ہے۔ علی اکبر تو جا رہا ہے، تو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک مرتبہ مجھے اپنی مسجد میں آتا جا، ادھر سے بوسہ لیا، یہ ناتی زہرا کے حصے کا، ادھر سے بوسہ لیا، یہ بابا علی کے حصے کا۔ اب چلے، اجازت ملی ہے علی اکبر کو، اب پھر چلنا چاہا۔ اب جب پھر چل کے خیام سے باہر آئے، یا چند قدم ہی اٹھائے تھے، مولا عباس آواز دے کے کہتے علی اکبر روکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا
कायनात का लड़ है कि फिर हिलता जा रहा है, फिर कोई मेज़राब का आलम है। अब अली अकबर ने फिर घोड़े को मोड़ा, वापस आए। मंजर क्या देखा कि सामने कोई मस्तूर तो नजर नहीं आ रही है। मस्तूरों की तरफ देखा, मुझे किसने बुलाया? बीबियां कहती अली अकबर ना खुद रोना हमें रुला, जरा अपने पाँव की तरफ देख। अब जब अली अकबर ने देखा छोटी बहनों के जितने भाई बैठे माफी देना जुमला पढ़ने लगा हो। अब जब अली अकबर ने नीचे देखा क्या आलम है, घोड़े के सुबह को पकड़ा हुआ है। अली अकबर वो बड़ी बीबियां हैं, किसी ने तेरे शाने चूमे, किसी ने तेरे हाथ चूमे, किसी ने तेरा सीना चूमा, किसी ने तेरी रीछ चूमी। वो बाबा गरीब वतन की सदाएं दे रहा है। अली अकबर मैं घोड़े से नीचे आने का नहीं कहती। सकीना फिर कैसे मिलोगे? भैया रकाब से पाँव निकाल। सकीना क्या करना है? भैया रकाब से पाँव का निकाल। अब अली अकबर ने पाँव निकाला, एक बोसा दिया, मदीने की तरफ मुँह किया, सुगरा ये तेरे हिस्से का बोसा। एक बोसा दिया, ये सकीना के हिस्से का बोसा। जा भैया अली अकबर अल्लाह के हवाले। अब शहजादा चला है मक्तल की जानिब। जब कदम बढ़ा या फिर से वही सदाई, सांस ले लो, या फिर से वही सदाई। अली अकबर चचा बुलाता है, जाना है चला जा, 17 मिले हैं, सारे पढ़ने की मुझ में ताकत नहीं है। अली अकबर जाना है चला जा, लेकिन इस मर्तबा पीछे मुड़ के जरूर देख लेना, संभालना अपने जिगर। भाइयों के भाई बैठे हैं, भाइयों का जोड़े कमर होते हैं। अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे, आप भाइयों की खुशियाँ देखें। अब अली अकबर ने पीछे बैठे, जैसे पहले घोड़ा मोड़ते थे अब वैसे पीछे मुड़ के देखा। या मौला अब्बास ने नाक को एक तरफ किया, मंजर क्या था? एक ज़ईफ़ है आशा की नेक पे जलता रहा है, आवाज देके कहता अली अकबर सबसे मिले हो, भाई को अलविदा नहीं करोगे। अब जो अली अकबर घोड़ा मोड़ में आते थे उतरे नहीं है, घोड़े से छलांग लगाई है, दौड़ के आए हैं पास। अली अकबर को देखा, सैयद सज्जाद कहते हैं भैया ये तातुल हनक कैसी, ये लिबास किसने पहनाया, ये लिबास किसने पहना दिया? अली अकबर कहते हैं ये बाबा ने यासीन की तिलावत करके पहनाया। संभालना अपने जिगर, अल्लाह जाने कौन सुनेगा कौन समझेगा मेरा जुमला। सैयद सज्जाद कहते हैं अली अकबर तू मेरा भाई है, ऐसा कर ये लिबास मुझे दे, मेरा लिबास तू पहन, आज मैं लड़ने जाता हूँ। अली अकबर हाथ जोड़ के कहते भैया आप मक्तब के इमाम हैं, बाबा के बाद आप इमाम हैं। अली अकबर को एक बर्छी का हौसला है, लेकिन बाजार की हर गली पे हर मोड़ की बर्छी अली अकबर नहीं बता। अल्लाह गले से लगाया कि ये भाइयों से मिल रहे हैं। इतना गिरिया किया चाहे करबला की जमीन में जलजला आया, हाथफ गैबी से सदा आई हुसैन भाइयों को जुदा कर, ऐसा ना हो कि मेरा आस गिर जाए। अल्लाह हुसैन छुड़वाते हैं, भाई जुदा नहीं होते। अल्लाह जाने क्या कहा अली अकबर के कार में, भाई को छोड़ा पीछे वाला आपके भाइयों को सलामत रखे। अब इजाजत मिली है, अब चले हैं अली अकबर। अब जब जा रहे थे ना, जाते जाते वाला पास ने फिर सलाह दी अली अकबर जाना है तो चला जा, अब दोबारा आवाज नहीं दूंगा, ये आखिरी विदा है। चचा मिन्नत करता है एक मर्तबा मोड़िए दे। अब मैंने बताना नहीं मंजर क्या था, मैं इशारा करूंगा तो पहुंच गया उसका अपना मुकद्दर। अली अकबर ने जैसे मुड़ के देखा, अभी जिसकी कमर सीधी थी, कमर पे हाथ रखा हुआ है, एक कदम उठाता है गिर जाता है।